بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید جی آپ کو آج الموطأ فی الاعراب کے درس نمبر 2 میں، سبق نمبر 2 میں۔ پہلے میں آپ کو اس کا تعارف کروا دوں کہ آج ہم اس میں کیا سیکھیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ میں جن طلباء سے بات کر رہا ہوں، جو طلباء جو ساتھی اس کتاب کو سن رہے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً میری ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ گرامر کو سمجھتے ہیں، وہ رفع نصب جر جزم سکون وغیرہ سے ان کو تعارف حاصل ہے، ان کو پتہ ہے فاعل کیا ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے مفعول کیا ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے اسم کیسے پہچانا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر انہیں یہ سب معلوم نہیں ہے تو یہ کتاب ان کے لیے نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یہ ڈینجر ٹو لائف اینڈ ہیلتھ ہوتا ہے نا، تو یہ ڈینجر ٹو نالج ہے۔ تو جو طالب علم گرامر کے کورسز کر چکے ہیں، انہیں فعل فاعل کانا ناقص وغیرہ یہ سب ٹرمینالوجیز ان کو معلوم ہے تو پھر یہ ان کو فائدہ ہے۔ تو یقیناً یہاں ان باتوں کی وضاحت نہیں کی جائے گی، یہ بات گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ چونکہ یہ کتاب ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سب چیزیں پڑھ چکے ہیں، النحو میں یا الصرف میں جو یہاں پر چیزیں استعمال ہوں گی۔ یہاں پر صرف اعراب کو بیان کرنے کا طریقہ، ترکیب کرنے کا طریقہ، درست بولنے کا طریقہ کہ جملے میں کون سا مفرد کس مقام پہ ہے، اس کو جب ہم گرامیٹیکلی ایکسپلین کریں گے تو کیسے کریں گے۔ وہ ایکسپلینیشن اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب طالب علم کو پہچاننا آتا ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کتاب میں مختصراً ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ گزشتہ ہم نے جب مقدمہ پڑھا تو آخر میں انہوں نے یہی بات کی کہ ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اسم، فعل اور حرف میں فرق کرنا آئے، اس کو یہ فرق کرنا آئے کہ معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک طالب علم یہ فرق نہیں کر پائے گا، وہ اعراب کو صحیح طور پر، ترکیب کو صحیح طور پر بیان نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے یہ باتیں جاننا ضروری ہے۔ میں نے کہا چلیں آج سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ دوں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو تینوں کلمات ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور اس کے ساتھ معرب اور مبنی، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا آج دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ جیسے ان کی اس کتاب میں وہ ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جی، تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک ریمائنڈر، اگین یہ میں آپ کو بار بار ریمائنڈر دوں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا کرنا ہے، اور ارکان الاعراب کیا ہوتے ہیں، تاکہ ایٹ دی اینڈ آف بک آپ کو یہ تمام باتیں زبانی یاد ہو جائیں۔ کوئی بھی کلمہ عربک لینگویج میں، جیسے کہ ہم کلمہ لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو لے لیجئے۔ اب یہ مختلف کلمات کا مجموعہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مختلف کلمات کا مجموعہ ہے۔ ہر کلمہ چاہے وہ با حرف جر ہے، چاہے وہ اسم ہے، چاہے وہ لفظ الجلالہ ہے، چاہے وہ اعوذ ہے، جو بھی ہے، ان تمام ہر ایک کلمہ کے بارے میں ہم نے 3 باتیں ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم نے ہر کلمہ کی 3 باتیں بتانی ہیں، اور وہ ارکان الاعراب کہلاتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون سے؟ بیان النوع سلیش موقع، یعنی بیان النوع موقع، یہ ایک ہی رکن ہے۔ دوسرا ہے بیان الحکم الاعرابی، یعنی اس کا اعرابی حکم، اعراب کیا ہے اس کا۔ تیسرا بیان الحرکہ، بیان الحرکہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے بیان الحکم الاعرابی پر۔ اب پھر میں ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے ایک بات کہ جب ہم پہلے رکن کی بات کرتے ہیں کہ بیان النوع اور موقع، اب نوع اور موقع کی مختلف، دونوں کی الگ ایکسپلینیشن ہے۔ مثلا بیان النوع کی بات کریں گے تو وہ ہم نے 3 چیزوں کی نوع بیان کرنی ہے۔ کون سی؟ فعل ماضی، فعل امر اور حرف۔ فعل مضارع بھی اگر مبنی ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بیان النوع، اس کی نوع بیان کر دیں گے۔ نوع سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی قسم بیان کریں گے۔ اب
अगर जुमला लिखा हुआ है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तालिब इल्म को ये नहीं पता कि आऊज़ु क्या है, ये फेल माजी है, फेल अमर है, फेल हर्फ है, फेल मुदारे है, क्या है, तो उसको चाहिए कि वो ये किताब बंद कर दे और वो जाकर नहव को दोबारा सीखे, उसके कोर्स करे, उसको स्टडी करे। ये ज़रूरी है उसके लिए कि उसको पहचानना है कि आऊज़ु क्या है। तो बयानुन नौ, नौ बयान करना। उसके बाद जब नौ बयान कर ली उसने कि फेल माजी है, फेल अमर है और हर्फ है, जब ये तीन चीजें आ जाएं, यानी आपके सामने अरबी जुमले में आ गया, फेल माजी आया, फेल अमर आया और हर्फ आ गया, ये तीन चीजें आ गई। अब जब इन तीन चीजों का बयानुल हुक्म एराबी बयान करना है तो क्या कहना है, ला महल्ल लहू मिनल एराबी, यानी इसका कोई एराब नहीं। उर्दू में कह लीजिए इसका कोई एराब नहीं, अरबी में है ला महल्ल लहू मिनल एराबी, इसका कोई एराब नहीं। यानी हर्फ आ गया है आपके सामने, का जुमला था उसमें हर्फ मौजूद है, या फेल अमर है या फेल माजी है, आपने पहली स्टेटमेंट आपकी जबान से ये निकली कि आप ये आपके कलम ने ये लिखा कि हर्फ है, फेल अमर है, फेल माजी है, जो भी उनमें से जो भी था। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए बयानुल हुक्मिल एराबी, यानी उसका एराबी हुक्म क्या है, उसका एराब क्या है। तो इन तीनों का एराबी हुक्म होता है ला महल्ल लहू मिनल एराबी। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये मबनी है, क्योंकि ये मबनी है, यानी ये मबनी बनावट के लिहाज से फिक्स्ड हैं और इनका एराब से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी चीज बयानुल हरका, जब हम कह लेते हैं कि ला महल्ल लहू मिनल एराबी, तो फिर हमने अगली स्टेटमेंट देनी होती है। अगर हमने कह लिया कि भाई ये मबनी है और इनका कोई एराब नहीं है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनकी बनावट, इनका जो ये जो कलिमात होते हैं, इनका जो आखिरी हर्फ होता है लास्ट वाला, उसके ऊपर की हरकत को बनावट के तौर पर बयान किया जाता है। मसलन मैं कह लेता हूं बा हरफ जर है, अब बा हरफ जर कसरा पर बनता है, तो मैं क्या कहूंगा, मबनियुन अलल कसरी, यानी इसकी बनावट कसरा पर है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है जो हमने देनी है, जो हम आगे चलकर इनको वन बाय वन बकायदा सीखेंगे कि कैसे कैसे बयान करना है। लेकिन ये बात बार बार हर सबक में हमें रिपीट करनी है ताकि फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हम सब चीजों को आपस में कनेक्ट कर लें। तो इसी तरह जब हम कहते हैं मबनीउन अला, तो कितनी हरकत हैं, जबर है, पेश है, जेर है और सुकून है, चार हरकत हैं, जिस पर भी उसकी आखिरी हर पर जो कुछ भी होगा उसके हिसाब से। यानी अगर कोई हरकत नहीं होगी तो सुकून है, बनावट सुकून पर है, अगर कोई हर जबर होगा तो बनावट फतह पर है, और अगर जेर होगा तो मबनी अल कसर है, और अगर पेश होगा तो मबनी अल दम है। फेल माजी को हम बाकायदा सीखेंगे, इसकी बनावटें मुख्तलिफ होती हैं। हर्फ को हमेशा हमने इसी तरह बयान करना होता है, उसकी हरकत को देख लें क्या है। सिर्फ फेल अमर थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अपने स्टेप पर आएगा उसको हम देखेंगे। फेल माजी ये मोस्टली मबनीउन अलल फत्ह ही होता है, कहीं एक आध में बीच में उलमा का इख्तलाफ है, वो भी जब हम फेल माजी पर आएंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ये तो बात रही उनकी जिनका इराब नहीं होता और वो मबनी है। अब दूसरे स्टेप पर तीनों अरकान हैं। अब हम नौ नहीं बल्कि मौका बयान करते हैं। मौके क्यों बयान करते हैं, मकाम बयान करते हैं, किसका, अगर इस्म होगा, और कौन सा इस्म होगा, मुअरब। फेल मुदारे भी मुअरब, अब फेल मुदारे भी दो तरह के होते हैं, एक मुअरब है एक मबनी है, यानी उसके सारे सीगे मुअरब नहीं है, दो सीगे उसके मबनी है, बाकी उसके 12 सीगे मुअरब है। सो इस्म मुअरब या फेल मुदारे मुअरब आ गया। अभी हम आज देखेंगे कि ये मुअरब क्या होता है। उस सूरत में हम कैसे इराब बयान करते हैं, हम कहते हैं मसलन बराह रास्त कह देंगे मरफू, मंसूब, मजरूर, मजजूम। लेकिन इस्म होगा तो हम क्या कहेंगे, मुब्तदा, फाइल, मफऊल वगैरह वगैरह जो भी होगा। फेल मुदारे होगा तो हम सीधा फेल मुदारे लिख देंगे, और फिर हम उसका हुक्म बयान करेंगे, उसका इराब क्या है, मरफू, मंसूब, मजरूर, मजजूम। बयानुल हरका, जब हम इनमें से कोई स्टेटमेंट देंगे तो अब हम पर लाजिम है कि हमने उसकी दलील भी देनी है। यानी मरफू हमने किस दलील पर कहा है, यानी वो कौन सी दलील है जो उसके मरफू होने को बयान कर रही है। यानी मरफू है जैसे खालिदुन, अब खालिदुन मरफू है, मैं आपसे कहूं क्या दलील है इसके मरफू होने की, आप कहेंगे आखिर में दम्मा है, तो इसकी अलामत हो गई, तो फिर वो अलामत बयान की जाती है। मसलन अलामत रफ़ी, यानी उसके रफ़ा होने की अलामत ये है, उसके नसब होने की अलामत ये है, उसके जर होने की अलामत ये है, उसके जज़म होने की अलामत ये है। और ये बात आप जानते हैं कि मुफरद इसम के रफ़ा होने की अलामत और होती है, मुसन्ना की और होती है,
جمع سالم کی اور ہوتی ہے، غیر منصرف اسم کی علامات مختلف ہوتی ہیں، تو یہ ہم ساری باقاعدہ سٹڈی کریں گے۔ اگر اسم مبنی ہوگا تو کیا ہے؟ مبنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل نہیں بدلتا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فی محل رفع، فی محل نصب، فی محل جر، فی محل جزم۔ جب ہم اس کو فی محل کہہ لیتے ہیں اور یہ ہم نے کہہ دیا مبنی اسم ہے، تو اب جب اس کے بیان الحرکہ ہوتا ہے تو پھر اس کو سیم اسی طرح بیان کیا جاتا ہے جیسے ہم نے مبنی افعال اور حروف کا بیان کیا جن کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی شکل کو چینج ہی نہیں کر رہے، تو اس لیے اسے مبنی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد دوبارہ سے یہ ہے کیونکہ تکرار، ریپیٹیشن، بار بار سننا یا سنایا جانا یہ ضروری ہوتا ہے جب کوئی موضوع کریٹیکل ہو، اور اس پوری کتاب کا اصل موضوع یہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم طالب علم ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسم فعل حرف میں تفریق کر پائیں۔ اس کو تفریق کیے بغیر ہم اعراب نہیں کر سکتے۔ جب مجھے پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے، تو میں کیسے اعراب کروں گا؟ اب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ تمام طالب علم جانتے ہیں، جسٹ میں آپ کو اس وقت دکھانے لگا ہوں، سو اٹ ول بی ویری کوئک۔ اقسام الکلمہ، اسم، فعل، حرف، تین چیزیں ہیں، الاسم، الفعل، الحرف۔ اسم کی علامات، اسم کی علامات چار ہیں، یعنی اسم کو پہچاننے کی چار علامات ہیں۔ تفصیلی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو النحو الصغیر کے لیکچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ التنوین، یعنی کوئی بھی کلمہ جو تنوین کے ساتھ آ رہا ہو اسے اسم کہا جاتا ہے، جیسے محمد، محمدن، محمدن۔ اب تنوین صرف دو پیش نہیں ہوتی ہے بلکہ دو زبر اور دو زیر بھی تنوین کہلاتی ہیں۔ یا الندا، یعنی ایسا کلمہ جو یا یعنی حرف الندا قبول کر لے، یعنی وہ اپنے سے پہلے یا قبول کر لے۔ اب فعل یا قبول نہیں کرتا اور حرف بھی یا قبول نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہ اسم نہیں کہلائیں گے۔ تو اسم کی کیا ایک نشانی ہے کہ وہ اس کے ساتھ آ کر یا لگائیں تو سیٹ ہو جائے، پھر اس کے ساتھ آپ ال لگائیں تو وہ ال ایکسپٹ کر لے۔ ایسا کلمہ جو ال ایکسپٹ کر لے، مثلا فی پر ال نہیں لگ سکتا، الفی، یا ذہب، الذہب نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے، تو وہ اسم نہیں ہے۔ تو اسم ایسا کلمہ جو ال کو ایکسپٹ کر لے۔ یا الاسناد الیہ، یہ گرامیٹیکل ٹرم ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسناد ہو رہا ہے جس طرف، اور اسناد جس کی طرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جیسے ہاں اولائی تلامیذو۔ اب اس میں جو اسناد ہے، یعنی جو مسند الیہ ہے وہ ہاں اولائی ہے، اور مسند کیا ہے؟ تلامیذ، یعنی جو خبر ہے اس کا اسناد ہو رہا ہے ہاں اولائی کی طرف کہ یہ تمام شاگرد ہیں، تو ان شاگردوں کا جو اسناد ہو رہا ہے وہ مبتدا کی طرف ہو رہا ہے۔ اور ذہب زید، اب جانے کا اسناد زید کی طرف ہو رہا ہے، تو مسند الیہ کون ہے؟ زید۔ یہ گرامیٹیکل اسپیسیفک ٹرمنالوجی ہے جو بیسیکلی جب ہم، جیسا کہ میں النحو الصغیر میں جب آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ جیسے جیسے اسٹوڈنٹ عربک گرامر میں آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے کچھ علامات میں خاص تبدیلیاں آتی ہیں۔ جو علماء ہیں وہ مختلف اس کو یعنی مختلف انداز میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ قطر الندى انشاءاللہ سٹڈی کریں گے تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ وہاں انہوں نے اور ڈیفرنٹ بیان کی ہیں، یا اور اگر آپ کو کتاب میں دیکھیں گے، مثلا ایک الازہریہ ہے عربی کتاب، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اور ہی زیادہ ڈیفرنٹ انہوں نے علامات بیان کی ہیں۔ تو یہ جو لکھنے والے ہیں وہ اپنے حساب سے بیسیکل پھر یہی ہوتا ہے، یعنی وہ جو سٹینڈرڈ طے کیے جاتا ہے نا، ابتدائی، متوسط اور جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، تو جیسے جیسے سٹوڈنٹ کے درجے بڑھتے ہیں ویسے ویسے علماء اپنی کتابوں میں کچھ جو تو فکسڈ ہیں وہ تو فکسڈ ہیں، لیکن کچھ علماء اپنے حساب سے اس میں چینجز لے کر آتے ہیں۔ آپ کو اسی لیے کئی کتابیں آپ کو جا کر 10 علامات ملیں گی۔ تو ایک دفعہ میں جو بیسک گرامر کا جو میں نے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں اس میں جب اسم کی بات کر رہا تھا تو نیچے ایک کامنٹ آیا، تو انہوں نے لکھا ہوا یہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ، اسم کی تو علامات 10 ہوتی ہیں۔ اب وہی بات تھی کہ ان کو معلوم ہی نہیں، شاید وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ لیکچر، یہ سبق ابتدائی طالب علم کے لیے ہے۔ اب اس کو 10 علامات پڑھانے کا مجھے کیا فائدہ، یعنی میں اس کے لیے اوپر مشکل کر دوں۔
تو وہی جب مدارس میں جاتے ہیں تو وہاں تو 10 علامات پڑھائی جاتی ہیں ان کو. اب ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر مدرسے میں 10 پڑھائی جاتی ہوں, کسی میں 4 پر ہی فکس کر لیتے ہیں. تو بہرحال وی آر گوئنگ آؤٹ آف دا ٹاپک. سو الاسناد الیہ, انہوں نے اس کتاب میں یہ چوتھی علامت اسم کی بیان کی ہے. جا الذی, اب یہاں پر بھی الذی مسند الیہ ہے, یعنی فعل کا جو اسناد ہے وہ الذی کی طرف ہو رہا ہے کہ کون آیا, جا الذی. تو ہمیشہ مسند الیہ اسم ہوتا ہے, مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہا اولائی, حالانکہ آپ کہیں گے تلاميذ بھی اسم ہے, لیکن خبر آپ کو معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ آ سکتا ہے. مثلا میں کہہ سکتا ہوں ہا اولائی ذہبوا, تو اس صورت میں اب کیا مسئلہ بن گیا, اب میں ذہبوا کو تو یہ تو اسم نہیں ہے, تو فعل ہے. اس لیے ہمیشہ مسند الیہ فعل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں مسند الیہ مبتدا ہوتا ہے, جملہ فعلیہ میں فاعل مسند الیہ ہوتا ہے. بہرحال سو یہ تو ہے اسم کی علامات, جو 4 علامات ہیں وہی انہوں نے اپنی کتاب میں مختصراً بیان کی ہیں. اب نیکسٹ آئے ہیں انواع الاسم. دیکھیں ابھی تک تو ہم نے علامات طے کر لیں, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی علامات ہیں, اس کے علاوہ اس کا مطلب اور اقسام ہیں جو آلریڈی کیٹیگرائزڈ ہیں. مثلا العلم, اگر کسی جگہ کا نام, کسی ملک کا نام, کسی آدمی کا نام, پراپر ناؤن جسے ہم کہتے ہیں, وہ اسم علم کہلاتا ہے. اس پر تنوین نہ بھی ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے, یہ اسم ہے. جیسے موسیٰ, اب موسیٰ کے آخر میں تو کوئی تنوین نہیں ہے, تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسم نہیں ہے, نہیں ہے, اسم ہے. لیکن یہاں یہ دوسری علامات قبول کر رہا ہے, یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا محمد, یا موسیٰ, ہم اس کے ساتھ یہ لگا سکتے, اور یہ مسند الیہ بھی سارے بن سکتے. خیر باہر پھر وہی بات ہے کہ ہر اسم کی آگے پھر وہی باتیں فکس ہو جائیں گی جا کر کہ وہ سب چیزیں ہو سکتے ہیں. یہ بات طے ہے کہ یہ تمام مسند الیہ بن سکتے ہیں. اب ہم جتنے بھی پڑھ رہے ہیں, مثلا انتا, اب ضمائر ہیں, اب ضمائر کتنی قسم کے ہیں, اب صاف ظاہر ہے کہ یہاں تو اب وہ میں ٹاپک نہیں کھولوں گا کہ میں آپ کو ضمائر مستتر, متصل, بارز اور وہ ساری باتیں کرواؤں. وہ پھر وہی النحو الصغیر میں ہم ضمائر کے ٹاپک کو تفصیلی سٹڈی کر چکے ہیں, وہاں پر تمام اقسام کے ضمائر موجود ہیں. تو یہ ضمیر اب یہ کیا ہے, یہ ان اقسام میں سے ہے جو فکسڈ ہیں, جن میں ہم علامات تلاش نہیں کریں گے, ہمیں وہ یاد ہو جائیں گی, میننگ سے پتہ چل جائیں گی, معنی سے پتہ چل جائیں گی کہ یہ اسماء ہے. اسم اور فعل اور حرف میں کیا فرق ہوتا ہے, میننگ سے بھی فرق کیا جا سکتا ہے. مثلا فعل کیا ہوتا ہے, جس میں کام اور زمانہ پایا جائے. اسم کیا ہوتا ہے, جس میں کام اور زمانہ نہ پایا جائے لیکن اس کے معنی سے ہمیں ایک کمپلیٹ انفارمیشن مل جائے. حرف کیا ہوتا ہے, اس کے میننگ سے نہ تو اس میں زمانہ ہو نہ ہی وہ کمپلیٹ میننگ دے. مثلا انتا, انتا کا مطلب کیا ہے, تم, ایک کمپلیٹ میننگ اس نے مجھے دے دیا, لیکن اس کے اندر نہ فعل کا میننگ ہے نہ حرف کا میننگ ہے, تو اس لیے یہ فعل حرف نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہی بات جو میں نے آپ کو کہا کہ اسم کی بہت سی علامات ہیں جو پھر علماء مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں, تو وہ پھر ایکسپلینیشن پر ہے کہ وہ جو ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس لیول پہ بات کر رہا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہیں. المصدر, مصدر ذہاب, علم, ضرب. مصدر کیا ہوتا ہے, مصدر وہ چیز ہے کہ جس میں کام کا زمانے کے بغیر پایا جانا, کام کا زمانے کے بغیر پایا جانا. یعنی اب ذہاب کا مطلب کیا ہے, جانا, علم کا مطلب ہے جاننا, ضرب کا مطلب ہے مارنا, یہ مصدر ہے. اس کے بعد مشتقات ہیں تمام, یہاں انہوں نے صرف اسم الفاعل اور اسم المفعول لکھے ہیں, جبکہ ہمارے پاس اس مشتق 8 ہیں, تو وہ سب اس لسٹ میں آ جائیں گے. یہاں فی الحال انہوں نے صرف 2 کو ایگزامپل میں ڈال دیا ہے. اسم الفعل, اسم الفعل یعنی اس کے اندر فعل کا میننگ ہوتا ہے لیکن وہ اسم ہوتا ہے, ہی ہاتھا, افن, سہن. تو انشاءاللہ یہ تفصیلی ٹاپک جو اسم الفعل ہے میں کوشش کروں گا, اگر موقع ملا تو میں الگ سے اس کا کوئی ایک ہی لیکچر بنا دوں گا جس میں تمام اسماء الافعال آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. لیکن وہ فعل کے میننگ رکھتے ہیں لیکن ہوتے اسم ہیں, فعل کے میننگ رکھتے ہیں لیکن ہوتے اسم ہیں, اور وہ فکسڈ ہیں, کاؤنٹڈ ہیں 15-20. اس میں فعل مضارع بھی ہے, ماضی بھی ہے, امر بھی ہے, اور فکسڈ ہیں. یعنی امر ہے تو فکسڈ ہے, اس کا ماضی مضارع نہیں ہوگا, ماضی ہے تو پھر اس کا امر مضارع نہیں ہوگا. تو اس طرح وہ فکسڈ ہیں سب. پھر اسم الجنس یعنی اسم ذات, جیسے کہ رجل, قلم, بیت وغیرہ. اب یہ انہوں نے خاص انواع کا تذکرہ کر دیا ہے کہ جو تو ہم نے علامات کا تذکرہ کیا وہ, اور پھر انواع الاسم.
اب وہ بڑھتے ہیں فعل کی طرف. وہ کہتے ہیں الفعل لہ علامات تمیزہ عن غیرہ من الاسماء والحروف. یعنی فعل کیا ہے کہ اس کی خاص علامات ہیں جو اس کو اسماء اور حروف سے ممتاز کرتی ہیں. فعل کتنے ہوتے ہیں؟ الفعل الماضی، الفعل المضارع اور فعل الامر، 3 فعل ہیں، اور ہر فعل کی اپنی اپنی پہچان ہے. انہوں نے فعل ماضی کی صرف ایک علامت لی ہے، وہ ہے قبول تاء التانیث. یعنی ایسا فعل جو یا ایسا کلمہ جو تاء التانیث کو قبول کر لے وہ فعل ہے. تاء التانیث الساکنہ، یعنی تا ساکنہ قبول کر لے تو وہ فعل کہلائے گا. پھر وہی بات کہ النحو الصغیر میں پوری ڈیٹیل سے بات کی گئی تھی، باقاعدہ اگزامپل کو سیٹ کر کے دکھایا تھا، دیکھیں یہ قبول کر رہا ہے، یہ قبول کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے. تو بہرحال مثلا ذہبت، سافرت، انطلقت. المضارع قبول لم، تمام علامات میں سے انہوں نے صرف لم کو منتخب کیا. مثلا لم یذهب، لم اذهب، لم تذهب، یہ فعل مضارع کی علامت ہے. الامر قبول یا المخاطبہ، یعنی ایسا کلمہ جو یا مخاطبہ قبول کر لے وہ فعل امر ہوتا ہے. اذهبی، سافری، انطلقی. اب آتے ہیں ہم الحرف کی طرف. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الحرف علامت الممیزۃ لہ عن الاسم والفعل. یعنی حرف کی جو علامت ہے جو اس کو اسم اور فعل سے ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے؟ بڑی ہی بہترین ہے. وہ ہے عدم قبولہ لشیء من علامات الاسم او بالفعل وہو انواع کثیرہ. وہ اس کی یہ علامت ہے کہ اسم اور فعل کی جو علامات بیان کی گئی ہے وہ ان کو قبول نہیں کرتا. یعنی الحرف، حرف پر نہ آپ تنوین لگا سکتے ہیں، نہ اس پر آپ یا لگا سکتے ہیں، نہ اس پر آپ یا المخاطبہ لگا سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ لم آ سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ تا تانیث آ سکتا ہے. تو وہ حرف ہے. تو یہ اس کی گرامیٹیکل ایکسپلینیشن ہے. پھر ہم اس کو سمپلی یوں کہہ لیتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ جو اپنے میننگ تو رکھتا ہے لیکن اپنی بات واضح نہیں کرتا اسے حرف کہتے ہیں. یہ پھر ہماری سمپل ڈیفینیشن، لیکن گرامیٹیکل علامات کے ذریعے چلتی ہے. تو اس کی بہت سی اقسام ہیں. مثلا حروف الجر ہیں، حروف نصب المضارع ہیں، حروف الجزم المضارع ہیں، حرف الشرط ہے، حرف الاستفہام ہے. اب آپ کو مختصراً بتاتا چلوں جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے بناوٹ کی. اب دیکھیں من ہم کہیں گے مبنی علی السکون، با مبنی علی الکسر، علی مبنی علی السکون. کیوں؟ یہ جو یا حرف ہے یہ ساکن ہے. لن مبنی علی السکون، ان مبنی علی السکون، اذن مبنی علی السکون. یہاں انہوں نے صرف اگزامپل کے طور پر 2 2 3 3 لیے ہیں. سارے حروف بتانا مقصد نہیں ہے. عربی زبان میں ٹوٹل 80 حروف ہیں، 80 حروف ہیں جنہیں حروف المعانی کہا جاتا ہے. لم مبنی علی السکون، لما مبنی علی السکون، لام الامر یہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے مبنی علی الکسر، ان مبنی علی السکون، حل مبنی علی السکون، حمزہ مبنی علی الفتح جیسے آ استفہام کے لیے ہے. تو یہ وہ ہے جو ہم پہلے پیج پر جو بات کر رہے تھے کہ حروف کی بناوٹ کیسے بیان کی جاتی ہے. اردو میں کیا لیں گے تو من کی بناوٹ سکون پر ہے، با کی بناوٹ کسرہ پر ہے، حمزہ استفہام کی بناوٹ فتحہ پر ہے یعنی زبر پر ہے. اس طرح سے ہم اس کو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. حروف کی باقی اقسام انہوں نے مزید اور لی ہیں. حروف النداء یا، ای، حیا، حروف الناسخہ انا، انا، لاکنہ، حروف العطف واو، الفا، او، حروف الجواب نعم، لا، بلا، حرف التوکید النون الثقیلہ، النون الخفیفہ. اب یہ جو تمام حروف آپ کے سامنے آئے ہیں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ یعنی جب بھی یہ جملہ میں آ گئے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی کیٹیگری بیان کرنی ہے، نوع بیان کرنی ہے. یعنی حرف عطف ہے، حرف الناسخہ ہے یا حرف الناسخ ہے، حرف النداء ہے، حرف الجواب ہے، حرف التوکید ہے، حرف الجر ہے. یعنی ہم نے اس کی کیٹیگری بیان کرنی ہے. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے لا محل لہ من الاعرابی، کیونکہ ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ان کا اعرابی مقامات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان پر اعرابی جو عامل ہیں وہ افیکٹ نہیں کرتے ہیں، ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے اس سے. تیسرا جواب ہم ان کی بناوٹ دیں گے کہ مبنی علی الفتح یعنی بناوٹ فتح پر ہے، بناوٹ سکون پر ہے، بناوٹ کسرہ پر ہے وغیرہ. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ہم. مزید حروف ہے حرف التانیث التاء التانیث، حرف الرد کلا، حرف التوقع قد. یعنی مزید یہ انہوں نے اور یہ 3 ٹائپس بتائیں. اب قد کی بناوٹ کیا ہے؟ سکون پر ہے. کلا کی بناوٹ کیا ہے؟ سکون پر ہے. تاء التانیث ویسے ہی ساکن ہوتی ہے، تا ساکنہ.
एराब कैसे बयान करेंगे? ताउ तानीस हम क्या कहेंगे? हरफ तानीस ला महल्ल लहू मिनल एराबी मबनियुन अल सुकूनी। बहरहाल ये खैर आगे आने वाली हैं ये सब बातें, चूंकि आप ऑलरेडी अन्नाहु सगीर में इससे तारुफ हासिल कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बोलने का पेस को बहुत ज्यादा तेज नहीं होगा। मजीद तारीफुल मुअरब वल मबनी। अल मुअरब तारीफुहु, अब उन्होंने अपनी किताब में इसकी तारीफ लिखी है, वही उसका एक्सट्रैक्ट है। कलिमातुन अला आखिरिहा हरकातुन ततगय्यरु बितगयीर एराबिहा, यानी ऐसे कलिमात हैं जिनके आखिर की, यानी उनका जो आखिरी हर्फ है, उनकी हरकात में उनके एराब की तब्दीली से तगय्युर पैदा होता है। मानाहा फी जुमलतिहा वादिहुन, और उस कलिमा का अपने जुमला में जो मीनिंग होता है वो वादे होता है, यानी बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है कि ये फाइल है और ये मफूल है, यानी वो अपना मीनिंग एराब के जरिए वाजे कर जाते हैं। मबनी इसी पर आकर इख्तलाफ कर लेते हैं कि मबनी की हरकत बदलती नहीं है और वो अपना मीनिंग जुमले में वाजे नहीं कर पाते अनटिल और अनलेस हम जुमले को अच्छी तरह समझें। तो यही बात हम इंशाल्लाह अगली 2-3 स्लाइड में एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। जहां तक रही एराब की बात, देखे तीन अस्मा तीन हालतों में, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, तीन मुख्तलिफ शक्लें हैं। यही है वो बात जो वो कह रहे थे, कलिमातुन अला आखिरिहा हरकातुन ततगय्यरु बितगयीर एराबिहा, ये वो तगयीर हो रहा है, इसे तगयीर है, तगयीर। और जब ये जुमले में आते हैं तो अपना मीनिंग वाजे करते हैं, जो एग्जांपल्स आएंगी। अब मोहम्मदुन हम क्या कहते हैं? हुक्मुहु, यानी इसका एराबी हुक्म क्या है? मरफू, अर्रफ़उ, दलीलुहु, यानी आप अगर कहें मुझे कि ये इस्म मरफू है, तो मेरा अगला सवाल होगा क्या दलील है इस बात की कि ये मरफू है? तो आप क्या कहेंगे? इसकी दलील इसके आखिर पर मौजूद अलामत है, वो है दम्मा। मुहम्मदन हुक्मुहु अन्नस्बु, क्या दलील है? अल-फत्हा, यानी उसके आखिर में जो जबर मौजूद है वो उसकी दलील है कि ये मंसूब है। मुहम्मदिन हुक्मुहु अल जर्रु दलीलुहु अल कसरा, दलीलुहु अल कसरा। सो तमाम अस्मा आगे किताब में कवर होने वाले हैं। यहां पर वो पहले हमारे जहन में मोरब और मबनी का नक्शा बिठा रहे हैं कि मोरब होता क्या है, मबनी होता क्या है, फिर आगे चलकर वो मुफरद अस्मा के अलग अलग की हमें इलामात बताएंगे, मुसन्ना की भी बताएंगे, जमा सालिम की भी बताएंगे। इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। तो अलमोरब फाइनली क्या हुआ? ऐसे कलिमात जिनके आखिर की हरकात में एराब के सबब से तब्दीली वाक़े होती है और वो नजर भी आती है और उनका मीनिंग जुमले में वाजे होता है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिए हमें कुछ कि असरुल एराबी, एराब का असर होता क्या और वो कैसे वाजे होता है। वो कहते हैं फ़इज़ा क़ुल्ता, यानी जब आप कहते हैं अकरमा मुहम्मदुन अलीयन, मोहम्मद ने अली का इकराम किया, वह अकरमा अलीयन मोहम्मदुन, अब यहां भी क्या हुआ है कि मोहम्मद ने अली का इकराम किया। देखें दोनों जुमलों में फाइल और मफूल एक ही हैं, लेकिन हमने कैसे पहचाना? यही कह रहे हैं अरफ़्तल फ़ाइल मरफ़ूअ मिनल मफ़ऊल बिहिल मंसूबी, यानी आपने मरफू फाइल को मंसूब मफऊल बिही के हिसाब से पहचान लिया, उसके एराब के सबब पहचाना। वलिदा सम्मन नुहातु, इसीलिए नहवी हजरात ने इस किस्म को, यानी हादन नौआ, ये जो किस्म है, ये जो हम अभी हमने देखी है, इसको मुअरब के साथ इसका यानी नाम दिया है कि ये मुअरब है। आई अलवादह, यानी वादह। मारिफतुल फाइली मिनल मफऊली, मसलन जुमला है अकरम मुहम्मदुन अलीयन, अकरम अलीयन मुहम्मदुन। वही बात फिर कि नहव के स्टूडेंट को पता है कि इसमें फाइल कौन है, कैसे पहचाना उसने? मरफू, दोनों जुमलों में जो मरफू इस्म है वही फाइल है और जो मंसूब है वही मफऊल है। लेकिन जब हम इसका एराब करेंगे तो मैं क्या कहूंगा? आप कहेंगे मोहम्मदुन, अब यही बात है कि अब सीधा आप कह देंगे फाइल है, लेकिन हमें फिर जब हम स्टैंडर्ड तरीके से एराब वाज़े करना चाहते हैं या बयान करना चाहते हैं, तरकीब करना चाहते हैं, तो मुझे कहना होगा मोहम्मदुन, यहां पर मैं कहूंगा फाइलुन मरफून व अलामतु रफ़ी दम्मा, अलियन मफ़ऊलुन बिही मंसूबुन व अलामतु नस्बिही अल फतहा। यही चीज हम यहां सीखने के लिए जमा हुए हैं।
پھر وہ کہتے ہیں سبب تسمیت المعرب معربن، کیوں انہوں نے اس کو یہ نام دیا ہے، لواضح الاعرابی، یعنی اعراب کے واضح ہونے کی وجہ سے، لوجود یدل علیہ، یعنی اس پر ایک چیز موجود ہے جو اس پر دلالت کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ علامات، یہ علامات ہمیں واضح کرتی ہیں کہ اسم کا اعراب کیا ہے۔ اب وہاں پر مزید مبنی کلمات ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں ہونا کا کلمات اخرى، وہاں پر اور کلمات ہیں، اس لا تتغیر حرکات آخریہا، ان کی آخری حرکات نہیں بدلتی، مہما تغیر موقعها فی جملتها، اس کی جملے میں جو مرضی مقام آ جائے ان کے حرکات ٹس سے مس نہیں ہوتی ہیں، لذا فإن اعرابها لا يعرف من حرکاتها، اس لیے ان کا اعراب ان کی حرکت کی وجہ سے نہیں پہچانا جا سکتا، ومن ثم كان معناها في جملتها غامضا، یعنی اس کے سبب اس کا جملے میں جو میننگ ہے وہ واضح نہیں ہوتا، لا يعرف الا بمعرفت جملتها والعوامل الداخلة علیہا، یعنی ہم اس کو صرف اور صرف گرامیٹیکل رولز کی بنیاد پر، جملے کی کنسٹرکشنز کی بنیاد پر پہچان سکتے ہیں کہ کون مبتدا ہے، کون کا خبر ہے، کون فاعل ہے، کون مفعول ہے۔ یہی بات انہوں نے اس کی ڈیفینیشن میں لکھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اعرابہ، اس کا اعراب جو ہے وہ جملے کے اندر یعنی غور کر کے پہچانا جا سکتا ہے، مثلا اس کی مثالیں ہیں جیسا کہ کلمات ہیں، اسماء ہیں، ہاؤلائی، انتا، من، اب ہاؤلائی کا اعراب کیا بچانے گے؟ رفع نصب جر کیا ہے، انتا کیا ہے، من کیا ہے، تو ان کا اعراب ڈیفرنٹ ہے، یعنی اس کو ہم مرفوع منصوب مجرور نہیں کہتے بلکہ فی محل کہتے ہیں۔ کیوں فی محل کہتے ہیں؟ کیونکہ جو عربک گرامر میں جو سٹینڈرڈ علامات طے ہیں اسماء کے مرفوع منصوب مجرور ہونے کی، وہ تمام کی تمام علامات ان پر ظاہر نہیں ہو رہی، تو اس لیے انہیں ایک تو مبنی کہا جاتا ہے، دوسرا ان کا اعراب فی محل بیان کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے اگزامپل یہاں پر لی ہے، مثلا فَإِذَا قُلْتَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ لَمْ تَعْرِفْ إِعْرَابَهَا، یعنی آپ کہیں ہاؤلائی ہاؤلائی تو آپ اس کا اعراب نہیں بتا سکتے کہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، حتی تعریف جملتها، یہاں تک کہ آپ اس کا جملہ پہچانیں۔ مثلا وَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ کہیں اکرم هؤلاء هذا، اکرم هذا هؤلاء، اب یہاں ہم فاعل اور مفعول کیسے پہچانتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور ان کی علامات ہیں اپنی اپنی، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ آپ کیسے چیک کریں کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ یہاں پر ایک چیز واضح رکھ لیجئے کہ جب مبنی اسماء فاعل یا مفعول بنتے ہیں تو وہاں ترتیب میٹر کرتی ہے، وہاں کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، وہاں ہاذا جو پہلے آ رہا ہے وہی فاعل ہے بس۔ مبنی اسماء جب فاعل یا مفعول بن جائیں تو اس صورت میں جملہ ترتیب میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہاں اولائی فاعل ہے، ہاذا مفعول ہے، آپ کہیں کیسے پہچانا؟ ایسے پہچانا کہ یہ عربک گرامر کا فکسڈ قاعدہ قانون ہے کہ اگر مبنی اسماء فاعل مفعول بن جائیں تو وہ دونوں بالترتیب لکھے جائیں گے، جو معیاری ترتیب ہے کہ فاعل پہلے ہوتا ہے، مفعول اس کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی اپنی ماسٹری مت جھاڑے کہ وہ مفعول کو آگے کر دے، جملہ غلط تصور کیا جائے گا۔ It will not be accepted in Arabic language، کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات کی، اس میں ترتیب برقرار رکھی جائے گی۔ یہاں ہم نے اسی لیے کہا بمعرفت جملتها، یعنی ہم نے جملے کی معرفت سے، کہ ہمیں پتا ہے کہ فاعل پہلے ہوتا ہے، مفعول بعد میں ہوتا ہے، سٹوری اینڈ ہو گئی۔ ہم کہیں گے ہاؤلائی یہاں پر فاعل ہے، ہاذا یہاں پر مفعول ہے۔ اب اس کا اعراب کیسے بیان ہوتا ہے؟ یہ شیخ اس کتاب میں آگے سکھانے والے ہیں، وہی بات کہ میں نے کہہ دیا فاعل، نیکسٹ سٹیپ میں کہوں گا فی محل رفع، اب میں نے فی محل رفع کہہ دیا ہے، مرفوع نہیں کہا۔ مرفوع کہوں گا تو مجھے علامت دینی ہوگی، بھائی کیا علامت ہے ہاؤلائی کی؟ بتائیں ذرا، رفع کی کون سی علامت موجود ہے؟ تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں مجھے اس کی بناوٹ بیان کرنی ہوگی، مبنی علی الکسری، یعنی بناوٹ کسرہ پر ہے۔ یہی بات انہوں نے ہمیں پھر وہ اس ایگزامپل میں چینج کیا ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے جہاں ہم نے پچھلے سلائیڈ پر کیا تھا کہ وہ منصوب کو پہلے کر لیا، مرفوع کو بعد میں رکھ لیا تو ہم نے فاعل پہچان لیا، یہاں جو پہلے ہے وہی فاعل ہے، اسی لیے میں نے اسے ریڈ کلر میں رکھا ہے۔ آپ تمام طالبات سے اور طالب علموں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی میری سلائیڈز پر دیکھیں تو ان پر رنگوں پر توجہ رکھا کریں،
رنگ بلا سبب نہیں ڈالے گئے، رنگ کسی نہ کسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ترتیب فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو جو کلرنگ ہے وہ خوبصورتی کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن کلر کوڈنگ کا دھیان رکھا گیا ہے. صاف ظاہر ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے، یعنی ہر سلائیڈ پہ وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اب یہاں جیسے میں نے فائل کو ریڈ کلر میں فالو کروایا ہے اور مفعول کو پورے رائٹنگ میں بھی میں نے بلو کلر میں فالو کروایا ہے، تو آپ نے ڈیورنگ فوکسنگ یہ چیز اس کا دھیان رکھنا ہے کہ میں نے کوشش کیا کہ کلر کوڈنگ کو فالو کیا جائے. سبب تسمیت المبنی مبنیا، مبنی کیوں کہا جاتا ہے؟ تشبیہا لہ بالمبنی الذی لا تتغیر مہما تغیر ما حولہ. جو ہم نے شروع میں پڑھا، فعل ماضی، فعل امر اور حروف تمام کے تمام مبنی ہیں. کیوں مبنی ہیں؟ کیونکہ ان کی شکلیں بدلتی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی شکلیں بالکل فکس رہتی ہیں. اس لیے ان اسماء کو بھی مبنی کہا گیا ہے کہ ان کی شکلیں بھی انہی کی طرح فکس رہتی ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ ان کا اعراب نہیں ہوتا، ان کا اعراب ہوتا ہے چونکہ اسم ہے. یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں، جب بھی کوئی کلمہ اسم کہلائے گا تو 100% اس کا اعراب ہوگا. جب بھی کوئی کلمہ اسم کہلائے گا، خالصتاً اسم کہلائے گا، تو اس کا اعراب ہوگا. اب وہ ہمیں طے کرنا ہوگا کہ یہ مبنی ہے یا معرب ہے، تو اس کی بھی پریشانی حل ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں ہم باقاعدہ جو مبنی اسماء ہیں ان کو کیٹیگرائز کر لیں گے، اور وہ تقریباً 10 قسم کے فکس ہیں، ان میں سے 6-7 کو آپ آلریڈی جانتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں باقاعدہ اس کو تحریری طور پر ایک دوسرے کے سامنے لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. دعاؤں کی درخواست اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.